بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، ناسازی طبیعت کی وجہ سے 2 دن کی تاخیر کے بعد ہمارا درس اپلوڈ ہو رہا ہے، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ 2 دن پہلے ہم نے جمعہ کے واجب عینی ہونے کا جو درس وہ اپلوڈ کیا تھا، اس بابت ہمیں واٹس ایپ پہ اور میسنجرز پہ اور کالز پہ کافی لوگوں نے اس کاوش کو سراہا ہے، جس کے لیے ہم ممنون ہیں۔ اور انشاءاللہ اسی طرح ہم یہ اپنے جو خصوصی دروس ہیں بعد از شورا سیریز کے، ان کے درمیان میں ہی جو دوسرے موضوعات ہیں ان کا احاطہ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ایک دو موضوع پہ اور تقریباً آپ کو 1 سے 2 موضوعات ایسے ہیں۔ ایک تو ہم کچھ 2 شرارتی بچے جو ہیں، بچے تو نہیں کہنا چاہیے، 2 شرارتی قسم کے کردار جو ہیں مکتبہ تشیع میں، جو کہ دھڑا دھڑ جناب جو ہے نا نفرت کی آگ پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے ان کے ویڈیوز کے تھم نیل ہیں کہ ویڈیو دیکھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، اور برادران اسلامی جو ہیں وہ تھم نیل دیکھ کے ہی تپ جائیں اور وہ سارا۔ تو انشاءاللہ ایک وہ ویڈیو ہے، اور ایک جو انڈیا سے صاحب مشہور صوفی صاحب تشریف لائے تھے، اور جو وہ اس اشرے میں جو کراچی انہوں نے پڑھا، ابھی وہ سیریں کرتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر بہرحال، تو اس کے اوپر جو انہوں نے اشرے میں کچھ 2-3 چیزیں نوجوانوں کو سکھائی ہیں ماشاءاللہ، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو یہ 2 ویڈیوز انہی دروس کے درمیان کسی دن ہم انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے۔ آج کے درس میں، آج ہمارا اس سلسلے کا 6واں درس ہے بعد از شورا سیریز کا۔ تو آج کے درس میں جناب سید سجاد علیہ السلام کا ابن زیاد اللعین کے ساتھ مکالمہ، اور عبداللہ بن عفیف ازدی صحابی امیر المومنین، ان کی شہادت کا واقعہ، جو کہ مسجد کوفہ میں ابن زیاد ملعون نے جو شر انگیز خطبہ دیا، اور اس کی پاداش میں یعنی اس کے پھر رد عمل کے طور پہ جناب عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر اس ملعون کو ٹوکا، اور اس کی پاداش میں جو ان کو شہید کیا گیا، وہ آپ کی خدمت میں مختصراً احوال پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے درس کا آغاز کرتے ہیں کہ جناب امام سجاد علیہ السلام اور ابن زیاد اللعین میں کیا مکالمہ ہوا۔ اس سے پہلے درس میں آپ کو بتایا کہ جناب سیدہ ثانی نے جو اس لعین کے دربار میں خطبہ دیا، اس کے بعد یہ جو لعین ہے ابن زیاد، یہ متوجہ ہوتا ہے جناب سید سجاد کی طرف، اور ان سے پوچھتا ہے کہ من انتا، تم کون ہو؟ جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ انا علی ابن الحسین، کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا۔ اور پھر یہ ملعون کہتا ہے کہ خدا نے علی ابن الحسین کو میدان کربلا میں قتل نہیں کر دیا؟ مجھے تو یہ اطلاع ملی ہے کہ علی نام کا حسین کا بیٹا جو ہے وہ کربلا میں شہید، یعنی خدا نے معاذ اللہ، یہ لعین کہتا ہے کہ خدا نے تو کربلا میں اس کو شہید قتل کر دیا۔ تو سید سجاد یہ سن کر فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جو مجھ سے بڑا تھا، یعنی جناب علی اکبر، جسے لوگوں نے شہید کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، اس کو لوگوں نے نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ یہ خبیث ملعون اہل بیت کے زخموں پر اس طرح نمک پاشی کرتا رہا۔ تو کہتا ہے کہ جناب نہیں، اللہ نے نہیں، اسے لوگوں نے نہیں، اسے اللہ نے قتل کیا ہے۔ امام نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ خداوند عالم روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور کوئی نفس خدا کے حکم کے بغیر نہیں مرتا۔ امام علیہ السلام کا یہ کلام وحی ترجمان جو ہے ابن زیاد اللعین پر شاک گزرا، اور کہا کہ تمہیں میرے جواب دینے کی ابھی تک جرت ہے؟ پھر جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دو۔ یہ حکم سنتا ہی جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ جناب بیمار بھتیجے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ان کے گلے سے لپٹ جاتی ہیں، اور ابن زیاد اللعین سے کہتی ہیں کہ اے ابن زیاد، جس قدر تو ہمارا خون بہا چکا ہے وہی تیرے لیے کافی ہے، سوائے اس بیمار کے کسی اور مرد کو تم لوگوں نے زندہ نہیں چھوڑا۔ باخدا میں ان سے جدا نہ ہوں گی، اگر ان کے قتل کا ارادہ ہے تو پھر ان کے ہمراہ مجھے بھی قتل کر دو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں آپ چپ کریں تاکہ میں اس سے کچھ باتیں کر لوں۔ پھر ابن زیاد کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں امام کیا ہے پسر زیاد، کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ قتل ہونا ہماری عادت اور رائے خدا میں شہید ہونا ہماری فضیلت اور کرامت ہے؟ ابن زیاد کچھ دیر تک پھوپھی اور بھتیجے کی باہمی محبت اور خلاص کا یہ منظر دیکھتا رہا، پھر کہا کہ تعجب ہے، قرابت داری پر خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ یہ محترمہ بی بی چاہتی تھیں کہ اسے بھی ان کے ساتھ یعنی سید سجاد کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ پھر حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے جسم میں موجود بیماری، یعنی سید سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے جسم میں موجود بیماری ان کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اس لعین نے حکم دیا کہ یہ جتنے بھی اسیران ہیں، اسیران آل محمد علیہ السلام، کہ انہیں مسجد کوفہ کے پہلو میں جو قید خانہ ہے وہاں پہ قید کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔
اس کے بعد سابقہ کاروائی یعنی یہ کاروائی اس نے کی، اور اس کے بعد اس نے اس بد نہاد نے منادی کرائی کہ جناب جامع مسجد کوفہ کی طرف سب آئیں، ابن زیاد لعین جو ہے وہ خطاب کرے گا۔ سب لوگ مسجد کوفہ میں حاضر ہو گئے اور مسجد پور ہو گئی، تو ابن زیاد نے ممبر پر جا کر یہ خطبہ دیا، جسے مجبوراً ہمیں پڑھ کے سنانا پڑتا، اور تاریخ میں یہ درج ہے اس کی گستاخ زبان اور بدتمیز اور بکواسیات والے الفاظ۔ بہرحال اس نے جناب اپنا خطبہ شروع کیا اور کہا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے حق اور اہل حق کو غلبہ دیا اور امیر یزید لعین اور اس کی جماعت کو فتح اور نصرت عطا کی، حسین اور علی ابن الحسین اور ان کے شیعوں کو قتل کیا، اور اس سے پہلے حسین کے والد گرامی کو بھی قتل کیا۔ یہ اس خبیث نے خطبہ دینا شروع کیا۔ ابھی اس بد نہاد کا سلسلہ کلام یہیں تک پہنچا تھا کہ جناب عبداللہ ابن عفیف ازدی، یہ امیر المومنین کے صحابی تھے اور بہت عمر رسیدہ تھے، اور یہ نابینا ہو گئے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق ان جناب کی ایک آنکھ جو ہے جنگ جمل میں اور دوسری جنگ صفین میں ضائع ہو گئی تھی جی۔ اور ان کے زہد کا عالم یہ تھا کہ سارا دن مسجد میں نماز پڑھنے میں مشغول رہتے اور توبہ اور استغفار کی طرف کرتے اور واعظ و نصیحت لوگوں کو کرتے۔ بہرحال جب یہ لائن جو ہے اس کا سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا کہ حسین اور علی ابن الحسین اور اس سے پہلے ان کے جد علی کو اللہ نے قتل کیا معاذ اللہ، تو جناب عفیف نے گرجدار آواز میں کہا کہ اے دشمن خدا، اے ابن مرجانہ، کذاب تو اور تیرا باپ ہے اور وہ جس نے تجھے حاکم بنایا ہے یعنی یزید لعین، تم اولاد انبیاء کو قتل کرتے ہو اور پھر صدیقوں والا کلام کرتے ہو، بار روایتیں دے کر اور پھر صدیقین کے ممبر پر چڑھتے ہو، یعنی ایک اور روایت کے مطابق کہ سچوں کے ممبر پر چڑھتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ، چنانچہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا، مگر جب عبداللہ نے بنی ازد کے مخصوص شعار یا مبرور کی صدا بلند کی تو کئی ازدی نوجوان اٹھے اور اسے ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا کر لے گئے، لیکن ابن زیاد نے رات کے وقت کسی آدمی کو بھیج کر ان کو قتل کرا دیا اور ان کی لاش مقام سنجا تبری یا مسجد کامل سولی پر لٹکوا دی۔ اچھا جی، تاریخ تبری اور دیگر کچھ تصانیف میں یہ واقعہ اتنا ہی لکھا ہے، لیکن بعض کچھ کتب معتبرہ میں یہ واقعہ جو ہے تھوڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جس میں جناب شیخ مفید کے الارشاد اور لہوف جو نمایاں ہیں، جن میں یہ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے۔ ابن عفیف کا مذکورہ بالا جرت مندانہ اور مومنانہ جواب سن کر ابن زیاد بھڑک اٹھا اور کہا کہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ جناب عبداللہ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، میں کلام کر رہا ہوں۔ تو اس ذریت طاہرہ کو شہید کرتا ہے جسے خدا نے ہر قسم کے رزق کو دور رکھا، اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ تو مسلمان ہے۔ ہائے فریاد، اولاد مہاجرین اور انصار کہاں ہیں جو اس ملعون کے سرکش سے جو رسول خدا کی زبان سے لعین ابن لعین ہے انتقام لے۔ یہ کلام سن کر ابن زیاد شدید غیظ و غضب کی وجہ سے آگ بگولا ہو کر بولا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سپاہی اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، مگر عبداللہ کے شعر جو مخصوص شعر آپ کو بتائے وہ پکارنے سے ان کی قوم اور قبیلے کے کچھ لوگ اٹھے، جن کی تعداد شیخ مفید نے 700 تک لکھی ہے، اور اسے پولیس سے چھڑا کر لے گئے، یعنی جو سپاہی تھے۔ ابن زیاد نے اپنی پولیس یعنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس اندھے کے گھر جاؤ اور اسے پکڑ کر لاؤ۔ چنانچہ جب یہ لوگ اس کے گھر پہنچے تو بنی ازد نے مزاحمت کی اور کچھ یمنی بھی ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، ادھر سے انکار ادھر سے اصرار۔ جب ابن زیاد کو حقیقت حال کا علم ہوا تو اس نے محمد بن اشعث کی کمان میں کئی قبائل عبداللہ کو پکڑنے اور بصورت دیگر جنگ کرنے کے لیے بھیج دیے۔ چنانچہ فریقین میں سخت جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک جماعت ماری گئی اور بالآخر ابن زیاد کے آدمی عبداللہ کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ عبداللہ کی لڑکی نے کہا کہ دشمن آ گیا ہے۔ عبداللہ نے فرمایا، بیٹی کوئی حرج نہیں، مجھے تلوار پکڑا دو۔ چنانچہ عبداللہ نے تلوار ہاتھ میں لے کے رجز پڑھتے ہوئے اپنا دفاع شروع کیا۔ عبداللہ کی صاحبزادی نے کہا، کاش میں مرد ہوتی اور آج تیرے ہمراہ ذریت طاہرہ کے ان قاتلوں کے ساتھ جنگ کرتی۔ لوگ حملے پر حملہ کر رہے تھے اور لڑکی برابر بتائی جاتی تھی کہ بابا اب دشمن فلاں طرف سے حملہ کرنے آ رہا ہے، اب فلاں طرف سے آ رہا ہے، یعنی نبینا تھے تو بیٹی ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہی تھی، بتا رہی تھی۔ بالآخر دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر اسے پکڑ لیا اور اٹھا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ملعون ابن زیاد نے دیکھتے ہی کہا کہ شکر ہے خدا نے تجھے ذلیل کیا ہے۔ عبداللہ نے کہا، او خدا کے دشمن، بھلا خدا نے مجھے کیوں کر ذلیل کیا؟ اور پھر کچھ اشعار پڑھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ او دشمن، تو جناب عثمان ابن عفان کی بابت کیا کہتا ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ اے ابن مرجانہ، تجھے جناب عثمان سے کیا واسطہ؟ وہ اچھے ہیں یا جو بھی ہیں، خدا کے پاس ان کا حساب ہے، البتہ تو مجھ سے اپنے باپ یزید کی بابت سوال کر۔ ابن زیاد نے کہا، اب کوئی سوال نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ۔ یہ سن کر جناب عبداللہ نے کہا، سب تعریف ہے اس خدا کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہاری ولادت سے بھی پہلے اپنے پروردگار سے دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں شہادت نصیب فرمانا، لیکن جب میری آنکھیں جاتی رہیں تو میں نا امید ہو گیا شہادت سے۔ اب شہادت کو سامنے دیکھ کر میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس نے میری قدیمانہ یعنی پرانی دعا کو قبول فرمایا اور مجھے بدترین مخلوق
یعنی یہ ابن زیاد کو کہہ رہے ہیں کہ بدترین مخلوق یعنی تیرے ہاتھوں شہادت کے درجہ عطا فرما رہا ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس بدتمیز کی گردن اڑا دو، چنانچہ ان کو شہید کر دیا گیا اور مقام سنجا پر لاش کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جناب عبداللہ بن عفیف ازدی کی شہادت کا واقعہ تھا، جو کہ کوفے کی مسجد میں اس نے جو شرانگیز خطبہ دیا، توہین اہل بیت کی، اسیران آل محمد علیہ السلام پر جملے کسے اس خبیث ملعون ابن زیاد نے۔ اس کے بعد انہوں نے رد عمل دیا اور پھر یہ سارا واقعہ آیا۔ اس کے بعد سر مقدس کو کوفہ کے بازاروں میں پھرانا اس نے حکم دیا کہ کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے اور جناب منادی کرائی جائے کہ یہ دیکھیں جناب انہوں نے بغاوت کی امیر کے خلاف، امیر وقت کے خلاف، تو یہ سر جو ہے اور دیگر جو سر مبارک تھے وہ لے جائے گئے۔ اور اس بابت لکھا گیا ہے کہ جناب اس کے حکم کی تعمیل کی گئی، سروں کو جو ہے نوکے سنا پر سوار کر کے کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جانے لگا۔ اس کے بعد دارالعمارہ کے دروازے پر نصب کر دیا گیا۔ کوفہ میں جناب مسلم کے سر کے بعد یہ دوسرا سر مقدس تھا جسے نصب کیا گیا۔ کچھ روایات تمام شہداء کے سرائے مقدسہ کے ساتھ یہی سلوک کے بارے میں لکھتی ہیں، اور بعض اہل طریق کا خیال ہے کہ جناب سید الشہداء کا سر مقدس پہلا سر ہے جسے نوکے سنا پر بلند کر کے پھرایا گیا۔ مگر جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمرو بن الحمق خزائی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا سب سے پہلے، کہ ان کو شہید کر کے، امیر شام کے دور میں یہ شہید ہوئے تھے، اور ان کو شہید کر کے ان کے سر کو نوکے سنا پر کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا۔ پھر جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام کے سر مقدس کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، اس وقت میں اپنے بلائی خانہ میں یعنی گھر کے اوپر والے حصے میں بیٹھا تھا۔ جب سر مبارک میرے مقابل پہنچا اور گزرنا شروع ہوا تو میں نے سر مبارک کو سورہ مبارکہ کاف کی آیات تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ باخدا یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے پکار کر کہا کہ اے فرزند رسول، تیرے سر کا معاملہ ان سے زیادہ یعنی اصحاب کاف سے زیادہ عجیب ہے۔ بعض کتب میں مذکور ہے کہ جب اسیران آل محمد ابن زیاد کے قید خانہ میں تھے تو ایک روز کسی نے قید خانہ میں ایک پتھر پھینکا جس کے ساتھ ایک تحریر بندی ہوئی تھی، جس کا مضمون یہ تھا کہ تمہارے متعلق قاصد فلاں روز یزید کے پاس چلا گیا ہے، وہ فلاں دن تک وہاں پہنچے گا اور فلاں روز تک واپس آ جائے گا، پس اگر اس دن تکبیر کی آواز سنو تو اپنے قتل کا یقین کر لینا، اور اگر تکبیر کی آواز نہ آئے تو اسے امان کی علامت سمجھنا۔ چنانچہ کتب میں لکھا ہے کہ مقررہ تاریخ جو اس خط میں لکھی تھی، اس تاریخ کو تکبیر کی کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یعنی 7ویں درس میں جناب سید الشہداء کی شہادت کی جب اطلاع مدینہ میں پہنچتی ہے تو پھر کیا رد عمل آتا ہے اور کیا کیا واقعات رونما ہوتے ہیں اس خبر شہادت کے بعد، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارا اس سیریز کو بعد از عاشوراء نامی سیریز کو شروع کرنے کا اور مختصر طور پہ مستند واقعات پیش کرنے کا مقصد جو یہ ہے کہ نوجوان جو مجالس حسینیہ علیہ السلام میں شرکت کرتے ہیں ان کو زیادہ تر اس طرح کی تاریخی، خاص کر عاشوراء کے بعد والے تاریخی اور مستند واقعات سننے کو نہیں ملتے۔ ہم نے یہ سوچا کہ چلے مختصراً ویڈیو کے تھرو جو ہے یہ چیز بھی نوجوانوں تک پہنچائی جائے یا ان احباب تک پہنچائی جائے کہ جو متلاشی ہیں کہ اس طرح کے واقعات کہ بھئی عاشوراء کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے، اور پھر توابین کا قیام، جناب امیر مختار کا قیام، اور کس طرح سے سادات جو ہیں پھر اس لعین خبیث کی قید سے رہا ہوئے۔ یہ سارے مطلب اکثر لوگ اس بابت سننا چاہتے ہیں، کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو ہم نے یہ سیریز اس لیے شروع کی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو بھی قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔